سورہ آل عمران آیت نمبر 79 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، کسی آدمی کے لیے، کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے یا یہ بات نہیں ہو سکتی وہ بشر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہو، فہم دیا ہو، نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، پھر وہ شخص وہ آدمی لوگوں سے یہ کہے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یہ نہیں کہہ سکتا۔ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اور ہاں یہ کہے گا کہ تم رب والے ہو جاؤ اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے کہ بھی تم پڑھتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ بشر، وہ پیغمبر، وہ نبی یہ بھی تمہیں حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو۔ اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تمہیں وہ کفر کی بات کہے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو، ایمان لے آئے ہو؟ تو تمہارے ایمان اور اسلام لانے کے بعد کیا تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں آپ حضرات کے سامنے یہود، اہل کتاب، خاص طور پر یہود کی خیانتوں کا ذکر ہو رہا، ان کی دینی خیانتیں، ان کی دنیاوی خیانتیں، ان کی مالی خیانت، اسی طریقے سے ان کا کتاب اللہ کے اندر تحریف کرنا، معنی کو تبدیل کرنا، اور یہ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے تھے۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے، کافی دفعہ یہ بات آ چکی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نجران کا ایک وفد جو کہ 60 افراد پر مشتمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ظاہر ہے ان کے اندر بڑے بڑے لیڈر بھی تھے، ان کے مذہبی رہنما بھی تھے، پوپ بھی تھا، اور یہ ساری، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی گفتگو اور نشست ہوتی رہی، اور وہ اپنے عقیدے کو بیان کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج دیا، انہوں نے مباہلے کا انکار کر کے جزیہ دینا قبول کیا، اور وہ یوں اس طرح چلے گئے۔ اسی طریقے سے حضرات مفسرین کرام رحم اللہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو نجران کے جو عیسائی تھے ان سے جب علمی مباحثہ اور گفتگو ہو رہی تھی تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آئے تھے تو اس میں یہودی بھی بسا اوقات آ کر بیٹھ جاتے تھے. تو ان میں سے ایک یہودی تھا جس کا نام ابو رافع تھا. یہ ان کا مذہبی پیشوا اور ان کا ایک عالم تھا. تو جب اس نے دیکھا کہ عیسائی جو بھی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا رد کر دیتے ہیں، مناسب جواب اس کا جواب دیتے ہیں اور ان کو لاجواب کر دیتے ہیں. تو اب اس سے ظاہر ہے یہ یہود کے اندر تو یہ حسد ہے، برداشت نہیں ہوتا. تو انہوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا. اس ابو رافع نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں جناب رب بنا لیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور پتہ نہیں کیا کچھ قرار دے دیا ہے، جیسے نصارہ نے کیا ہے. تو تم کیا یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کو رب چھوڑ کر تمہیں رب بنا لیں؟ تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. بعض حضرات اس طرف بھی گئے ہیں کہ چونکہ عیسائیوں کے ساتھ جب مکالمہ ہو رہا تھا تو اس میں سے ایک شخص نے یہ بات کہی کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب جو بناتے ہیں، رب کہتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بڑوں کو یہ کہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہمارے بڑوں کو یہ بات کہی کہ تم مجھے اللہ رب کہو اور یہ کہو اور اس طرح کی بات. تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور ایک تیسری روایت بھی اس سلسلے میں ذکر کی جاتی ہے کہ بعض صحابہ میں سے کسی صحابی نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم دیگر جو اقوام میں ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بڑوں کی یا علماء کی یا اس طریقے سے وہ عقیدت اور عظمت اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. تو آپ زیادہ اس بات کے لائق ہیں کہ ہم آپ کی تعظیم کریں اور آپ کا اس طریقے احترام کریں. تو آپ ہمیں مطلب ہے کہ اس طرح کی سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے یا اس طریقے سے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے. بہرحال پس منظر کچھ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ کوئی بھی بشر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا کر دی ہو، اس کو فہم عطا کر دیا ہو، حکم بنا دیا ہو، اس کو نبوت دے دی ہو، اور اتنی چیزیں ملنے کے بعد پھر وہ لوگوں سے یہ بات کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مجھے رب بنا لو، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے کیا ہے ممکن ہے؟ اس لیے فرمایا کہ کوئی نبی، پیغمبر، رسول کسی کو یہ حکم نہیں دے سکتا، خواہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو، خواہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، کوئی بھی ہو. کسی نے بھی آج تک اپنے پیروکاروں کو، ماننے والوں کو، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم رب تعالیٰ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنا شروع کر دو. ایسا نہیں ہے. محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ما کان لبشر ان یؤتی اللہ، کہ کسی بشر کے لیے مناسب نہیں ہے. اب دیکھیں اس بشر سے مراد کون ہے؟ اس بشر سے مراد وہی خود آگے فرما دیے کہ وہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ملی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملی ہو، وہ بشر. اب ظاہر ہے یہ وہ بشر کون ہو سکتا ہے؟ وہ وقت کا نبی ہی ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں. نبوت اور کتاب تو کسی عام آدمی کو تو نہیں ملتی نا، ٹھیک ہے نا. وہ کس کو ملتی ہے؟ کسی پیغمبر اور رسول کو ملتی ہے. تو جب کسی نبی، پیغمبر اور رسول کو یہ مل رہی ہے تو اس کو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ بشر کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حضرات انبیاء علیہ السلام یہ کیا ہیں؟ یہ بشر ہی ہیں، انسان ہیں. یہ انسان ہے. ان کے متعلق جیسا کہ بعض حضرات نے، بعض لوگوں نے یہ ناواقفیت کی بنا پر، جہالت کی بنا پر یہ خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ اور یہ بنا رہے ہیں کہ وہ نور من نور اللہ ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے. یہ اگر نور من نور اللہ کہ اللہ کے نور کا ایک نور ہے تو یہ تو وہی بات ہو گئی جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے پیروکاروں نے، نصارہ نے بعد میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے اور یوں تو جز بنا دیا. خود قرآن مجید
25ویں پارہ میں سورہ زخرف کے اندر وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان بندوں کو کیا کر دیا، ایک جز بنا دیا ہے. تو فرمایا کہ یہ نہیں ہے. حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، گھر کے اندر کیسے معاملات تھے، کیا کرتے تھے، کس طریقے سے. تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہی بات فرمائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمیوں کی طرح ایک آدمی تھے، انسانوں کی طرح ایک انسان ہی تھے. کیا مطلب کہ جس طریقے سے ایک عام آدمی گھر کے اندر آ کر اپنے کام کاج کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، گھر کی ضروریات پوری کرتا ہے، سارا کچھ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ویسے ہی ہیں. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا آتا ہے کہ آپ گھر والوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. بکری کا دودھ نکالنا ہوتا تھا، دودھ نکال لیتے تھے، جوتے سینے ہوتے تھے، جوتے سین لیتے تھے، گھر کے لیے سودا سلف لانا ہوتا تھا، سودا سلف کیا لے کر آ جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جیسے کہ بھائی تمہارے ذہنوں میں یہ شاید کوئی اور پتہ نہیں کیا کچھ تمہارے ذہن میں آیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کیا ہوں گے، کیسے کریں گے. نہیں، عام آدمیوں کی طرح جیسے ایک عام آدمی کرتا ہے، ایک آدمی جیسا کہ گھر کے کام سر انجام دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اخلاق ویسے، وہی کھانا، ویسے ہی پینا، ویسی گھریلو معاملات اور یہ سب چیزیں. اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشر کے لفظ استعمال کیے. یہ نہیں کہا کہ وہ نور من نور اللہ ہے، وہ اللہ کے نور میں سے کیا ہے، کوئی نور ہے. خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر کہ تم بشر ہو، ہم تم نے بشر ہی کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، ابو البشر بنایا. ان کے متعلق انسان کا لفظ اور اس طریقے سے یہ بتایا کہ ہم ان کو ایسا پیدا کر رہے ہیں. ثم اذا انتم بشر فیہ تنتشرون، پھر تم زمین کے اندر ایسے بندے ہی بن کر کیا ہے پھیلتے رہو گے، پڑے رہو گے، رہتے رہو گے. ٹھیک ہے نا. تو حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا ہے بندے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو انسانوں کے اندر جو نبوت کا ٹائٹل دیا ہے، یہ کسی اور انسان کو دیا. انسانیت کی سب سے اعلیٰ معراج، سب سے اعلیٰ ریوارڈ، سب سے اعلیٰ ٹائٹل جو ہے اور سب سے بلند ترین مرتبہ کیا ہے، وہ نبوت کا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو کیا کیا، عطا کیا ہے. اب آپ یوں سمجھ لیجئے جیسا کہ ایک دفعہ ایک صاحب یہاں پر 10 میں بیٹھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کسی عرب کنٹری کے اندر تھے، تو وہاں پر ہمارا حلقہ لگا کرتا تھا. تو کسی ایک نے اس طرح کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بشر تھے یا کیا تھے، یا اس طرح کوئی بات کہی. ٹھیک ہے نا. تو وہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں، بندے کیسے ہو سکتے ہیں، یوں اس طرح کی باتیں کہی. تو کہتے ہیں وہاں کے جو عالم یا مفتی جو بھی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے ایک عربی شعر پڑھا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے لیکن عام آدمیوں کی طرح نہیں تھے. یہ ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا کہ جیسا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یاقوت، مرجان اور یہ سب پتھر ہیں لیکن عام پتھروں کی طرح نہیں ہے پتھر ہی ہے لیکن عام پتھروں کی طرح کیا ہے، نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ذات مبارکات کیا ہے، بشر ہے. لیکن ہر بندہ اپنے اوپر قیاس کر لے کہ جیسا میں مثال کے طور پر آدمی ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایسا نہیں. ہم تو خطاؤں کا پتلا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہم سے کئی گنا کہیں جناب اللہ بلند و برتر ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا. اور حضرات انبیاء علیہ السلام کی جو تربیت یا جو بھی کی جاتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ان کی تربیت اور یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے حضرات انبیاء علیہ السلام سب سے عاقل ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، سب سے زیادہ فہیم ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ان کے تربیت ہوئی ہوتی، سب سے زیادہ با اخلاق ہوتے ہیں، سب سے زیادہ با حیا ہوتے ہیں، سب سے زیادہ با کردار ہوتے ہیں. کیونکہ رب تعالیٰ ان کے خود جناب اللہ کیا کر رہا ہوتا ہے، تربیت کر رہا ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کہ بِأَمْرِنَا وَوَحْيِنَا، ہمارے حکم اور ہماری سپرویژن کے اندر آپ نے کیا ہے یہ کام کرنا ہے، اور اس طریقے سے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرات انبیاء علیہ السلام کی اس طریقے سے تربیت کی جا رہی ہوتی. تو بہرحال بات یہی زیادہ نکل گئی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، کسی بشر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کتاب دی ہو، حکم دیا ہو، نبوت دی ہو۔ اب حکم کسے کہتے ہیں؟ حکم کے معنی کے اندر دو تین اقوال بھی ہیں کہ حکم سے کیا مراد ہے، کس طرح، اور باقی اور دیگر چیزیں انشاءاللہ کل کے درس میں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔